فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام و سامعین عظام و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان کا طفل وفادار میں ہی ہوں، ہندوستان کا طفل وفادار میں ہی ہوں، قبروں سے پوچھئے اصل زمیندار میں ہی ہوں. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، مٹی میں مل کر مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. حضرت صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام و حاضرین جلسہ، آج میں آپ جیسے ذی وقار شخصیات کے سامنے اس بات کو اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وطن کی آزادی میں مسلم عوام اور علماء اکرام کا کیا مقام و مرتبہ رہا ہے اور انہوں نے وطن کی آزادی میں کیا کردار ادا کیا ہے. تو تاریخ ہند کے اوراق ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ آزادی کے اندر مسلم عوام اور علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یاد رکھیے آج ہم ہندوستانی غلام اور قیدی بن کر رہتے. چنانچہ تاریخ ہند کے اوراق بڑے لمبے ہیں لیکن انہیں سمیٹا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سن 1601 عیسوی میں تب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و محیرانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جس کا اعلان انہوں نے سن 1799 عیسوی میں اس وقت کیا جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم میں یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو اس وقت ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر انگریز مسٹر جنرل لارڈ ہارس نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. پھر سن 1800 عیسوی میں انگریز فوجوں نے دہلی کا رخ کیا. سن 1803 میں دہلی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ ملک میں بادشاہ سلامت کا حکم نہیں چلے گا، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ اعلان اس بات کی دلیل تھی کہ آج سے ہندوستان غلام بن چکا ہے. اور اس غلام تو ایسے وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا ہے وہ محدث کبیر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور اس غلام ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے. اور اس فتوے کو آگے بڑھانے کے لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا، جنہوں نے جہاد کو تیار کرنے کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا اور اپنی فوج تیار کی. لیکن سوئے قسمت، اپنوں کی غداری اور قلت سامانی کے بنا پر سن 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر جمعہ کے روز جام شہادت نوش کیا. پھر بھی آزادی کی چنگاری بجھی نہیں، بلکہ اکابر علماء اکرام جنگ کی آزادی کی تیاری اندرونی طور پر کرتے رہے. اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے. دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے. میرے دوستوں، اسی پر
اس شہر کی نصف آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ظالم انگریزوں کے بے تحاشا مظالم کے سبب شہر میں جا بجا کھنڈر مقامات، سڑی ہوئی لاشیں اور انسانی اعضاء کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور یہ مظالم کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ہندوستان کی تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور اس خواب کے نتیجے میں سن 1867 میں دیوبند کی سرزمین پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ جب بھی وطن پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے اور اہل وطن کی جان و مال، دین و مذہب پر حملے کیے جاتے ہیں تو انسانی فطرت کے مطابق وطن والے اس کو برداشت نہیں کرتے اور اس ظلم کو ختم کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اب میں انہی چند باتوں کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ تجھ کو مبارک ہو حکمرانی، تجھ کو مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت میں ہاتھ ڈالو گے تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔